Assalamu alaikum viewers. I welcome you to lecture number 19 of your course of positive psychology. Today we are studying the same topic that we started in the previous lecture. And what was that? It is hope. आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने स्नाइडर थ्योरी को बहुत एलेबोरेटली डिस्कस किया था और आज हम उस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे. सबसे पहले हमने ये देखा कि हाउ डज स्नाइडर डिस्क्राइब एंड डिफाइन होप. क्या कहता है कि होप क्या चीज है. होप इज एक्चुअली अ गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेज टू काइंड्स ऑफ थिंकिंग फर्दर. कौन कौन सी थिंकिंग है? वन इज pathways thinking and the other is agency thinking. Pathway thinking means that the person knows that there may be many alternate ways to reach to the goal. अगर एक रास्ते पे कामयाबी नहीं होती, then the person has the ability and understanding of the alternate routes. दूसरी बात है agency thinking. Agency thinking in fact points to the motivational factor and refers to the person who is having either high or low hope as the causal agent. यानी उसमें कितनी मोटिवेशन है कि ये जो पाथ्स जिनको वो समझता है उनको अडॉप्ट भी कर सके. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ होप. स्नाइडर की थ्योरी का हमने, जैसा कि मैंने पहले कहा, खासा तफसील से जायजा लिया था. ही इन फैक्ट प्रेजेंट अ मॉडल, होप मॉडल, in which a number of factors are important and they are interrelated. First of all, there is a hope of two important things. और वो क्या चीजें हैं? Again, वही बात जो मैंने पहले की थी, agency thinking and pathway thinking. So there is initial hope regarding these two aspects and the person thinks that hopefully he would know different alternate routes to the attainment of the problem or goal. Secondly, he thinks that he has that motivation to reach to goal. उसके बाद क्या होता है? Then there are other interlinked factors, for example, emotional zest of a person, enthusiasm of a person, and emotional set of a person. And that usually is built on our previous experience with success or failures. When we encounter a lot of successes, then it is helpful in building our future hope. और अगर हमें बहुत ज़्यादा फेलियर्स लाइफ में मिलती हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि फिर हमारी मुस्तकबिल के लिए उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है. देन देयर आर अदर फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन प्रोसीड्स विद नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस एंड एज आई स्टेटेड बिफोर दे आर बिल्ट ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. फिर ये होता है कि रास्ते में कई दफ़ा बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं. द पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेसर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, कभी इंटरनल भी होते हैं. अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाई करते हैं और यहाँ पे एक तो चीज ये भी इम्पोर्टेंट होगी कि आपके पिछले एक्सपीरियंसेस सक्सेस और फेलियर के कैसे हैं और आप एंटीसिपेट क्या करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इम्पोर्टेंट हैं. इफ द पर्सन इज हैविंग पॉजिटिव इमोशंस देन ही वुड एंटीसिपेट गुड, और इन इमोशंस को वो साथ लेकर चलता है. एंड सम टाइम द पर्सन इज एबल टू कोप विद द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट. और अगर वो कोप सही कर लेता है देन ही इज एबल टू अटेन हिज और हर गोल, अदरवाइज उसमें फेलियर हो जाती है. सो दैट वाज बेसिकली द होप मॉडल व्हिच हैज बीन यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इन अ नंबर ऑफ रिसर्चेस, और जो बाकी रिसर्चर्स ने भी उसी मॉडल को फॉलो किया है. एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट एंटीसीडेंट्स ऑफ होप. जैसा कि पिछले टॉपिक्स में आपने देखा कि हमने ये स्टडी किया कि सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म, क्या इनको इंसान लर्न करता है या इनका कोई जेनेटिक कंपोनेंट होता है. सो बेसिकली होप इज लर्न्ड एंड अकॉर्डिंग टू स्नाइडर इट डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द होम एनवायरनमेंट. और इसमें बेसिकली जो पेरेंट्स हैं दे इनकलकेट होप विद देयर इंटरेक्शन विद द चाइल्ड. अब यहाँ पे दो चीजें अगेन इंपॉर्टेंट हैं जिसके साथ डेफिनेशन ऑफ होप का भी ताल्लुक है. That parents play a dominant role whether the child will be high hoper or low hoper when he will become an adult. सबसे पहले जो है वो pathway thinking develop होती है and usually that starts from the very beginning of the childhood. और infant जो है वो perceive करना शुरू कर देता है the relationship between cause and effect. क्या चीज होती है
اور اس کے بعد پھر کیا ملتا ہے. سو he understands what is cause and what is the effect. اس کے بعد جو ہے وہ ایجنسی تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آفٹر دا ایج 2 ان کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اور پروگریشن جو ہے اس میں ایج کے ساتھ شروع رہتی ہے. سو وٹ ہیپنز دیٹ ان دا بگننگ دیر از پاتھ وے تھنکنگ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجنسی تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اینڈ دا چائلڈ انڈرسٹینڈز ہر رول ان دیٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ, کہ اس کا جو ہے وہ کیا رول ہے اور کس طریقے سے وہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے قابل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. And then finally, at the end of the lecture, we talked about neurobiology of hope, and in this reference, we talked about two systems, behavioral activation system and behavioral inhibition system, that are related with the attainment of punishment and reward in our life situations. So this was a review of the previous lecture. آج کے لیکچر میں جیسا میں نے پہلے کہا, ہوپ کے ٹاپک کو ہی مزید الیبوریٹ کریں گے, اور ایک اور کوشچن جو ہر دفعہ ہم تقریباً اس طرح کے میئرز کا جب ذکر کرتے ہیں, یعنی ایسے کانسیپٹ جن کو آپ میئر کر سکتے ہیں, تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وٹ آر ڈفرنٹ پروسیجرز, کوئی ٹیسٹ ہیں, کوشچنئرس ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی میئرمنٹ کے لیے. سو لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ دا میئرمنٹ آف ہوپ. اگین it is an abstract concept, اور ہوپ کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے سمجھ سکتے ہیں. A person is hopeful, a person is not. Hope can be found in stories of struggle and success. Hope can be seen sometime clearly written on the face of the person. Hope can be detected in conversation of people. آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, that person is hopeful. That person has become very pessimistic. He doesn't see any hope in his future. تو اس طرح سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ہوپ ایوری ڈے لائف سچویشن میں اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ. لیکن سائنس تو اس چیز کو نہیں مانتی کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں مجھے چونکہ اندازہ ہے, میں کسی کی فیس ریڈنگ کر کے یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ ہوپ فل ہے یا نہیں. لیکن سائیکالوجی از اے سائنس, اینڈ وی بلیو ان having a scientific procedure of measurement. آپ جو کچھ بھی میئر کریں وہ سائنٹیفک اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. تو اس کو مد نظر رکھ کر بہت سارے کوشچنئر اور ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں, تو ان کی بات کرتے ہیں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ سنائڈر, ہیرس اینڈ کولیگس 1991 ہوپ اسکیل. It's a 12-item trait measure for 16 onward. It has 12 items. یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ سے پتا چل گیا. It's a trait measure. So it measures hope as a trait of personality. یہ سچویشن کے ساتھ بدلتی نہیں ہے. یہ ڈومین اسپیسیفک تو ہوتی ہے ہوپ. It could be related with your work, with your love relationships and your academic activities, etc. لیکن اس کے باوجود اس کو ایک ٹریٹ کے طور پر سنائڈر میئر کرنا چاہتا ہے. اور ٹریٹ کے طور پر جب ہم کسی چیز کا مینشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ تھنگ could be stable over time. اگر ایک شخص آج ہوپ فل ہے تو no matter what are the circumstances, that person will be hopeful in the future. وہ اس میں تھوڑی بہت ویریشن obviously situations کے نتیجے میں آ سکتی ہے. So it's a 12-item scale. 4 items are for measuring pathway thinking. Other 4 are for measurement of agency thinking, and the rest of 4 are to measure nothing. In fact, they are distractors. Distractors کی ضرورت ہمیں questionnaires میں, tests میں کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے تاکہ جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو یہ پتا نہ چلے کہ exactly what you are measuring اور اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی, اور کسی طریقے سے وہ اس میں بلف نہ کر سکے. So these are distractors. These are not in fact taking part in the scoring of hope. This has been considered a very valuable instrument because the studies have used it enormously. اور ریسرچ میں کافی اس کا استعمال ہوا ہے. اس کے کچھ سیمپل آئٹمس دیکھتے ہیں. I can think of many ways to get out of a jam. Traffic jam. اور میں بھی کبھی کبھار آپ کی مائنڈ کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں.
But what it is measuring? It is measuring actually pathway thinking, kyunki the person can think about several ways to solve his or her problem. So it is measuring one component of hope, और उसका नाम क्या है? Pathways thinking. दूसरा सैंपल आइटम मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, इट इज रिलेटेड विद एजेंसी थिंकिंग, दैट यू एज अ कॉजल एजेंट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इवेंट्स. और वो सैंपल आइटम क्या है? I energetically pursue my goals. So it is me who is doing this, who is energetically pursuing the goals. So both of these factors, in fact, are a part of hope. And what are these? Agency thinking and pathways thinking. Now let's talk about psychometric properties of this hope scale. Again, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक आ गया. मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कि स्टूडेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट को, साइकोमेट्रिक्स को थोड़ा सा बोरिंग समझते हैं, बट ऑब्वियसली देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हो सकता है आप में से कुछ को ये टॉपिक नापसंद ना हो और आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे यही कहते हैं कि ये भाई साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनको अच्छी नहीं लगती. और एक वजह ये भी होती है कि जैसा कि अब आप देखेंगे कि मैं इसके बाद 2 और मेजर्स का जिक्र करूंगी, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, बिकॉज ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंसिस्टेंसी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, अल्फा रिलायबिलिटीज एंड सो ऑन. चलिए, बहरहाल इसको समझना जरूरी होता है क्योंकि ये हमें बताती हैं कि एक स्केल जो है वो कितना इफेक्टिवली रिसर्च में और मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. सो व्हाट आर द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्केल व्हिच वाज डेवलप्ड बाय स्नाइडर एंड हिज कॉलीग्स? एज फॉर एज इंटरनल कंसिस्टेंसी is concerned, internal consistency has been described as 0.80 or above for these two scales. Internal consistency को दोबारा describe करती जाऊं. It is related with the consistency in measurement of different items of the scale. तो इसका मतलब ये है कि consistently ये items जो हैं वो एक ही चीज को measure कर रहे हैं, whether it is pathway thinking or it is agency thinking. As far as other properties are concerned, for example, concurrent validity, कि ये बाकी कौन कौन से मेजर्स के साथ कोरिलेट करती है, ताकि हमें ये पता चले कि ये जो चीज मेजर कर रही है, अगर बाकी क्वेश्चनियर वही चीज मेजर कर रहे हैं, which are supposed to measure the same thing, and if there is a high correlation, तो इसका मतलब ये है कि ये स्केल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी वैलिड है. सो concurrent validity की जब हम बात करते हैं तो it is having a positive correlation with similar scales, और similar scales हैं optimism, goal directed behavior and self esteem. और इसके साथ साथ it has a negative correlation with the opposite kind of phenomena. और opposite kind of phenomena क्या है? hopelessness, depression and psychopathologies. तो आप ये देखते हैं कि इससे ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में उन्हीं स्केल्स के साथ जा रही है जो यही चीज मेजर करती हैं या मिलती जुलती चीज मेजर करती हैं, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है बिकॉज इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द अदर काइंड ऑफ स्केल्स, जैसे कि डिप्रेशन और जो होप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होने चाहिए. अगर एक शख्स की हाई होप है तो उसमें डिप्रेशन लगता है कि कम होगा, और रिसर्च भी यही कहती है. As far as factor analysis is concerned, most of the researchers have shown its two-factor component या solution. Two factors कौन-कौन से हैं? Agency thinking and pathway thinking. Let's now talk about another measure. और ये जो measure है ये बच्चों के साथ इस्तेमाल के लिए बना है. So that is again developed by Snyder, Hoza and colleagues, and it was constructed in 1997. और it is called Children Hope Scale. It's a 6-item self-report trait measure scale. इसमें basically there are just 6 items, so it is quite easy to administer. And it is for age 88 to 15. और आप इस एज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, जबकि जो दूसरी स्केल थी वो जाहिर है कि अडल्ट्स के लिए है, तो आमतौर पर अडल्ट्स के लिए 18 ऑनवर्ड होती है. अब इसमें जो मेजरमेंट है उसमें 6-point लिकर्ट स्केल यूज होती है, 1 to 6. 1 कैन बी
جیسا کہ میں نے بہت دفعہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ 1 can be not at all for example, اور extremely likely could be number 6, جو کہ پچھلی اسکیل تھی that measures on 8-point Likert scale, and again 1 for a lower score on hope and 8 would be for getting the highest score on that particular item of the scale. As far as alphas are concerned, they are close to 0.80 across studies. Alphas کیا ہیں؟ جب میں internal consistency کی بات کرتی ہوں تو جو اس کا statistical measure ہے وہ alpha کہلاتا ہے، اور اس کو کئی دفعہ لوگ بول دیتے ہیں alpha reliabilities. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، تو اس لیے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگا تھا کہ یہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی انٹرنل کنسسٹنسی کی بات کر رہی تھی پچھلی اسکیل کے ساتھ، اب الفا کی بات کر رہی ہیں. تو یہ کس طریقے سے اس کا سمبل ہوتا ہے اور یہ وہی چیز میئر کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بات کی تھی. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، ٹیسٹ ریلائبلٹی اس کی دیکھی گئی ہے 0.70 to 0.80، اور 0.70 to 80 کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹڈیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آپ کو ریٹنگز دیتی ہیں. جو پچھلی اسکیل تھی وہ بھی اس کی بھی 0.80 کے قریب ٹیسٹ ریلائبلٹی تھی اوور اے پیریڈ آف 8 to more greater weeks. تو 8 to 10 weeks کے لیے آپ اس کو دوبارہ بھی ایڈمنسٹر کریں تو یو گیٹ دا سیم ریزلٹس. As far as convergent and discriminant validity are concerned, it is having an agreement with self-worth and it scores in different direction to hopelessness and depression. اب convergent validity اور discriminant validity in fact measure concurrent validity, اور concurrent validity کے دو aspects ہوتے ہیں. There are 2 indices of concurrent validity. One is discriminant and the other is convergent. Convergent کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی چیز میئر کر رہا ہے جو آپ کا انسٹرومنٹ کر رہا ہے، جو دوسرا جسے آپ کمپیرزن کر رہے ہیں. اور discriminant validity ہے کہ which will be able to discriminate both measures، ایک آپ کا اور ایک دوسرا جس سے آپ کمپیرزن کرنے جا رہے ہیں. Now the third scale is state hope scale. It is different from the previous 2 scales because it measures not trait dimension of personality. Actually it is measuring the current state of the person. تو current state جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینج ہو سکتی ہے سچویشن کے مطابق. اسٹیٹ وہی ہوتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، آپ پر اس وقت یہ کیفیت طاری ہے لیکن یہ چینج ہو جائے گی سچویشن کے مطابق. تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے میئر زیادہ بہتر ہیں کیونکہ آبویسلی لوگوں کی کنڈیشن سچویشن تو بدلتی جاتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ میئرمنٹ آپ ویسی ہی لیتے ہیں which will measure your current status of mind according to the situation، تو وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ میئرمنٹ کی عکاسی کرتا ہے. Let's see different properties of this scale. It's a 6-item self-report scale that taps here and now goal-directed thinking. So it asks your state of mind in here and now. اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جیسے اس میں کوشچن جنرلی تھے کہ I feel that I can bring a change. اگر اس طرح کا کوشچن ہو تو اس میں اس طرح کوشچن ہوگا کہ in the current circumstances I think in reference to my current problem I can bring a change. اب کو تھوڑے سے سیمپل آئٹمس دیکھتے ہیں. There are lots of ways around any problem that I am facing now. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مجھے پرابلم ہے اس وقت اس کو بہت سارے ویز ہیں اس کو سالو کرنے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ پرسن who will be having a good score on this particular item will be considered having what? Pathways thinking, جو ایک ہوپ کا ایک ایلیمنٹ ہے. اگلا کوشچن کیا ہے؟ At the present time, I am energetically pursuing my goals. So it is referring to me that at the present time, I am pursuing my goals in an effective way. اور جب پیچھے ہم نے دیکھا تھا تو اس میں at the present time کی مینشن نہیں تھی. It was a general trait-like measure. اب اس کی psychometric properties کیا ہیں؟ Again, the researchers have found a 2-factor solution. One is measuring pathways thinking and the other is measuring agency thinking. As far as internal consistency is concerned, it is around 0.90. So it is higher than the previously mentioned 2 scales. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
آپ اس کے آئٹمس کو دیکھیں تو دے آر مور کنسسٹنٹ, دے آر میجرنگ دا سیم ایسپیکٹ ایز فار ایز ایجنسی تھنکنگ اینڈ pathways thinking are concerned. اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہوپ کا کیا فائدہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, جنرلی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہائی ہوپ ہو تو دیر مے بی مور چانسز ٹو اٹین دیٹ پرٹیکولر گول. لیکن کیا ہوپ کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور صرف ہوپ رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو ایک تو میں یہ بات کہوں گی کہ اس سے آپ سنائڈر ماڈل کو اگر فالو کریں تو اس میں انڈیویجول ڈفرینسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. یو ہیو دا ایکسپیکٹینسی اباؤٹ اے پازیٹیو آؤٹ کم ان یور فیوچر ریگارڈنگ دا اٹینمنٹ آف گول, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو کوپ ود دا اسٹریسرز. وہاں پہ اگر آپ ہمت ہار دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہائی ہوپ جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی پازیٹیو ہو. لیکن اسٹڈیز جو ہیں وہ سائنٹیفک اسٹڈیز, کیونکہ میں یہ پہلے جیسے بات کر رہی تھی کہ ہم ایسے ہی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہوپ کے جی بہت سارے فوائد ہیں, لیکن آپ اس کو پروو کر سکیں تھرو ریسرچ, دین یو کین ڈاکومنٹ دیٹ پرٹیکولر ایویڈینس. یو کین سے دیٹ دا ایویڈینس شوز دیٹ ہوپ کین برنگ اے چینج ان پیپلز لائف. So what are the changes that hope can bring to a person's life? And what are the advantages of having more hope? Let's see that. First, there is the connection between hope and health. And two kinds of studies have been conducted to understand the link between hope and future outcomes. One are correlational studies, and the other are cross-sectional studies. کوریلیشنل اسٹڈیز میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین آلریڈی ایگزسٹنگ نیچرل فینومینا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے حالات چل رہے ہیں لوگوں کے, اس میں کیا چیزوں کے درمیان, دو ویریبلس کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے یا نہیں. سو لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ کوریلیشنل اسٹڈیز. So correlational evidence shows that hope correlates positively with coping with physical illnesses. Physical illnesses کون سی ہیں؟ بہت ساری اسٹڈیز جو ہیں وہ مختلف قسم کی physical illnesses کو ٹارگٹ کرتی ہیں, جیسے کہ arthritis, blindness, severe burns, spinal cord injury and other many physical illnesses. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کی رینج جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اسپائنل کارڈ انجری ہے اور وہ بہت ڈفرینٹ ہے بلائنڈنس کے ساتھ. آپ کی اگر ہوپ ہے تو پھر یہ ہیپینس کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے. اینڈ سویئر برنز اور آرتھرائٹس, یہ کتنے ڈائیورس پرابلمس ہیں. اور دا ایویڈینس ہیز شون دیٹ اف اے پرسن ہیز ہائی ہوپ دیٹ ایون دو دا پرسن could suffer from these problems, that person will be more happy as compared to that person who is low in hope. اب یہاں پہ بڑی مجھے پازیٹیو اس کی امپلیکیشنز نظر آتی ہیں اس ریزلٹ کی, کہ پرابلمس کو اوائڈ, جیسا کہ میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں, ہم نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات physical illnesses are inevitable and we can't control them, we can't avoid them. ہم زیادہ ٹریٹمنٹ ہی کر سکتے ہیں. اور اگر اس وقت آپ کو یہ اتنا امپورٹنٹ ریلیشن شپ نظر آتا ہے کہ ہیپینس جو کہ انسان کے سروائیول کے لیے, اڈیپٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے, سو یو آر گوئنگ تھرو دیز ایڈورس سرکمسٹانسز اینڈ اسٹل یو کین بی ہیپی بیکاز یو ہیو ہائی ہوپ. تو آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی زیادہ پازیٹیو امپلیکیشنس ہیں ہماری زندگی کے لیے. سو واٹ ایلس, اینڈ دین دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین ہوپ اینڈ سوشل and hedonic aspects. So it has social and hedonic implications also. کس طرح سے? Because the research has shown that those people who have high scores on hope scales, they are good in interpersonal relationships. So this is social dimension. And the other is hedonic dimension, that those people who are high in hope, they are generally considered more happy and satisfied with their life. And several studies have indicated this relationship. So this was the evidence that we can obtain from correlational studies. Now let's talk about cross-sectional studies. So cross-sectional evidence has shown that people who have high hope, they are more energetic
and they have more pain tolerance. उन लोगों के मुकाबले में जो कि low hopers होते हैं, high hopers are more energetic in pursuing their goals and at the same time they can have a high tolerance for pain. तो अब ये देखिए कितने ज़्यादा लाइफ के एरियाज हैं जहाँ पर हमें रिलेशनशिप नजर आता है होप का और बेटर आउटकम्स का. The next issue is hope and academic success. Before that, we were talking about general adjustment in life, mental health, physical health, and hope. Now, we will see the connection between academic successes and hope. And different studies have seen this connection. अब आपको जो स्लाइड दिखाने जा रही हूँ, उसमें इन्हीं स्टडीज के बारे में बात की गई है. So, correlational evidence, which was gathered by Sydney and colleagues in 2002, it indicates that hope scores predicted better overall grade point averages. And that study was conducted with freshman students. Freshman कहते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जब वो कॉलेज में दाखिला लेते हैं. और फर्स्ट ईयर वहाँ की फर्स्ट ईयर होती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर वो फ्रेशमैन यूनिवर्सिटी में हैं तो दे विल बी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ 4-year डिग्री प्रोग्राम. सो दे शोड दैट दोज स्टूडेंट्स who had just joined college or university, among those, the students who had high hope, their hope predicted their future performance in their studies. और उनका GPA जो था वो बेहतर था उन स्टूडेंट्स के निस्बत जिन्होंने लो स्कोर्स लिए थे होप स्केल में. तब ये देखिए कि आपको भी अगर हम इस वक्त मेजर करें तो इसका मतलब ये है कि ये पता चल सकता है कि आप आइंदा कैसे स्कोर्स लेंगे, बिकॉज योर होप is going to be correlated with your future performance. What else? और क्या evidence मिलता है? So cross-sectional evidence shows that people who have high hope, they make adaptive attributions for success and failure. You know what are adaptive attributions? Adaptive attributions are those where you involve environmental factors also apart from your involvement. And you consider that sometimes the failure is because of external factors. Similarly, success could be because of your hard work and talent. And similarly, you believe that the circumstances are not enduring. And if you are having success or failure, it is more related with failure, कि अगर आप एक एग्जाम में या किसी चीज में फेल हो गए हैं तो it's not a permanent thing, it's not stable, and it could change in the next examination. So this study shows, यहाँ पे मैंने किसी खास स्टडी का जिक्र नहीं किया, लेकिन बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये साबित करती हैं कि पीपल हु आर हाई होपर्स दे मेक अडेप्टिव एट्रीब्यूशंस फॉर सक्सेस एंड फेलियर. अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एविडेंस क्या कहता है. Different studies have shown that hope scores of entering freshmen predicted better overall GPA. लेकिन एक स्टडी का जिक्र करना चाहूंगी that was actually spread over 6 years. And they found out that those people who had high hope in the beginning of admissions in college or university, it predicted their overall GPA with the passage of time. यानी 6 साल के बाद उनके जब स्कोर्स देखे गए तो उनका ताल्लुक बनता था होप के साथ. There is a positive correlation. It means that a person who is having high hope would acquire greater scores at the end. और correlations देखते हैं और हमें क्या पता चलता है कि those people who are high hopers, they are different from low hopers, और कौन-कौन सी dimensions हैं जिन पर वो different हैं. Previously we have talked about general adjustment in life and academic success. Now let's talk about the relationship of hope with sports and psychotherapy. Hope and sports success. Higher hope scores predicted the superior performance of male athletes, and that was studied by Curry et al. In 1977. Your better performance in athletic are concerned with your having high score, और अगर उसके बरक्स जो है अगर आपका लो स्कोर होगा तो आपकी परफॉर्मेंस जो है they are supposed to be deteriorating. अब इसमें ये इंटरेस्टिंग बात थी कि that relationship continued, persisted, even though
we ignore the coach's initial rating of a person's natural athletic abilities. Yani, even if people are different in their natural athletic ability, the hope score would make a difference. یعنی یہ پاسبل ہے کہ آپ میں ایک نیچرل ایتھلیٹ کی ایبلٹی نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ ہائی ہوپ سے سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ سملرلی دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین سائیکو تھراپی اینڈ ہوپ بیکاز دیر از دا سیم انگریڈینٹ ان بوتھ, in attainment of goal and in psychotherapy. Psychotherapy mein it has been seen that if the patients and clients are hopeful, then psychotherapy would have very beneficial effects. اور ان کے جلدی تندرست ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب اگر آپ کوئی گول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہائی ہوپ جو ہے اس کی اٹینمنٹ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. سو دس واز دا ریلیشن شپس بٹوین ہوپ اینڈ سیورل انڈسز آف لائف, ranging from academic success to physical illnesses and then to other kinds of successes like in sports. And if you are patient, if you are having some problem, your high hope will indicate that you will be benefiting more from psychotherapy. So this was all about hope. اب اس ماڈیول کے یہ جو تینوں ٹاپکس ہیں, سیلف ایفیکیسی, آپٹیمزم اینڈ ہوپ, ان تینوں کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. یہ جو تھرڈ ماڈیول ہے دیٹ از اباؤٹ کوگنیٹو پروسیسز اینڈ اسٹیٹس, اینڈ دیٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ود دیز فیوچر اورینٹیڈ ورچوز آف ہیومن بینگس. کون کون سی فیوچر اورینٹیڈ ورچوز ہیں؟ سیلف ایفیکیسی, ہوپ اینڈ آپٹیمزم. اس میں اور بھی بہت سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپکس شامل ہیں اس پرٹیکولر ماڈیول میں, لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ ایک خاص وجہ سے ان کا تعلق ہے بیکاز دے آر ریلیٹڈ ود آر فیوچر. تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اس ماڈیول کے آگے سے فردر کچھ سیکشنز ہیں. تو اس میں پہلا سیکشن جو تھا وہ تھا فیوچر اورینٹیڈ اورینٹیشن. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what are the advantages of having different kinds of orientations. If we concentrate on past, what could be the advantages? If we concentrate on present, then what are the implications of that? On the contrary, if we concentrate and focus on our future related goals and activities, then what are the advantages? بہت سارے ہم نے ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے ہیں جن کا تعلق فیوچر اورینٹیڈ اورینٹیشن سے ہوتا ہے, لیکن اب یہ کنیکشن دیکھتے ہیں کہ فار اے ہیلدی, adaptive and adjusted life, what is the importance of temporal orientations in your life? ایک سلائیڈ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں which shows the first issue regarding temporal orientations, past orientation. Past orientation is often characterized by an emphasis on playable views of previous experiences. So it is concerned with the player that you derived in your past. اور اب آپ اس پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. سم ٹائم یو ریمبر یور ہیلدی, گڈ, نرشنگ ریلیشن شپس ود یور پیرنٹس. اگر شادی ہو گئی ہے تو بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ میرا پیرنٹس کے ساتھ کتنا اچھا ٹائم گزرا, ہاؤ نرچرنگ ور مائی پیرنٹس. یا پھر فرینڈس کے ساتھ ہم نے کالج, یونیورسٹی میں, اسکول میں جو ٹائم گزارا ہوتا ہے وہ ہمیں وقتاً فوقتاً یاد آتا رہتا ہے. سو دس از ریلیٹڈ ود فوکسنگ آن the satisfaction or even dissatisfaction that you have obtained in your past regarding different relationships. Studies have shown that there are both benefits and drawbacks of concentration on past. تو ہمیں اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو ایسپیکٹس دونوں ملتے ہیں. کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں. For example, you could derive happiness from warm personal interactions. You can savor those moments and you can still get a support from them. یاد کیجئے کبھی کبھار آپ پر کوئی برا ٹائم آیا ہو تو آپ کو کوئی لونگ ریلیشن شپ یاد آ جاتا ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. when I am sad for example, یا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کریٹیکل ٹائم ہے میری لائف کا, کسی دن یا کوئی ایک ہی دن برا سمجھ لیں گزرتا ہے, تو کئی دفعہ مجھے اپنے فادر یاد آ جاتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہی از اسٹینڈنگ بائی می. تو مینی پیپل رپورٹ دیز کائنڈ آف ایکسپیرینسز.
that they could savor these moments which they have spent with their loved ones. اور کبھی کبھار ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, وہ مجھے اسکول میں گزرا ہوا ٹائم یاد آ رہا ہے, کتنا ہم انجوائے کرتے تھے, اور پھر وہ آنکھوں کے سامنے بالکل ایسے ہی گھومنے لگتا ہے جیسے یہ کل کا واقعہ ہو, حالانکہ اس کو بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. سو سم ٹائم وی کین سیور دیز مومنٹس اینڈ وی کین گیٹ ایکچوئل ہیپینس بائی ریمبرنگ دیم. تو یہ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے, لیکن سم ٹائم اس سے پرابلم بھی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, people could be overly cautious to one's life and they have a desire to preserve the status quo. کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسی پر اسٹک ہو جاتے ہیں and we don't want to take new challenges in your life. ہمیشہ ہم پاسٹ کو یاد کرتے رہتے ہیں, کتنا اچھا وقت تھا, اب وہ دوبارہ وقت نہیں آ سکتا, اب کوشش کرنے سے کیا فائدہ, اب وہ لوگ ہی ایسے نہیں رہے. اور عام طور پر دیکھا گیا کہ ہمیشہ آج والا وقت جو ہے اس سے پہلا وقت خوشگوار لگتا ہے لوگوں کو, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا وقت تھا, کیا زمانہ تھا, ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں. سو سم ٹائم اٹ کریٹس اے پرابلم ان نارمل آن گوئنگ ایڈجسٹمنٹ ٹو لائف اینڈ پیپل آر اسٹک آن دا سیم پوائنٹ, اور ان فیکٹ دس از ناٹ دا کرنٹ پوائنٹ, اٹ از ریگارڈنگ پریویس لائف. تیسرا پرابلم کیا ہے, سم ٹائم یو ہیڈ negative interactions with people, you have negative emotions regarding your past life, تو پھر آپ ان کو یاد کر کے ہی کڑتے رہتے ہیں. اینڈ shelves of university libraries, particularly in the subject of psychology, have lots of books جو یہ بتاتی ہیں کہ traumatic experience in childhood lead to pathologies. تو لوگ اپنے برے واقعات کو, بچپن کے ایکسپیرینسز کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس سے دکھی رہتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہیں, لیکن آپ میں وہ قنوطیت, وہ پیسمزم جو ہے, وہ ایک نیگیٹو جو ویو ہے لائف کا, وہ ساری عمر ختم نہیں ہوتا. اور اسی لیے بعض اوقات ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ اس کا ٹائم پچھلا اچھا نہیں گزرا اور ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کی یہ باتیں کر دیتا ہے. سو دس از اے ویری نیگیٹو ایسپیکٹ آف پاسٹ اورینٹیشن, that if you are stuck on your previous experiences and if they are negative especially. دوسری اورینٹیشن کیا ہے؟ دوسری اورینٹیشن ہے the current present orientation. عام طور پر جو لوگ زمانہ حال میں رہتے ہیں, فوکس کرتے ہیں آج پر, سمجھا جاتا ہے وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ نہ پاسٹ کا سوچو, نہ فیوچر کے بارے میں پریشان ہو, آج پر کنسنٹریٹ کرو. اور بہت سارے تھراپسٹ, کاؤنسلرز یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی لیونگ ان ہیئر اینڈ ناؤ, بیکاز یو ڈونٹ نو اباؤٹ فیوچر اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ پاسٹ. ہیومنزم جو ہے یا ہیومنسٹک فلسفی جو ہے وہ تو بیس ہی اسی پرنسپل کر کرتی ہے کہ آپ اب کرنٹ سچویشن پر دھیان دیں. اور similarly reality therapy also maintains that you should focus on your current experiences. It helps you in living in hedonist terms. خوش رہنے کے لیے hedonic aspect کیا ہوتا ہے, which is related with pleasure, happiness. So you can live happily if you are concentrating on your current positive experiences. Obviously اگر آپ اس کے برعکس اپنے negative experiences جو current ہیں ان کے اوپر دھیان دیں گے تو پھر تو آپ خوش نہیں رہیں گے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے مومنٹس کو چیریش کیسے کرتے ہیں, جیسے کہ آپ ایک ایک لمحے کو لائف کے انجوائے کریں. فار ایگزامپل, اف آئی ایم لسننگ ٹو میوزک, آئی ایم ٹوٹلی انوالوڈ ان دیٹ, اینڈ دیٹ شوز مائی پرسنل انوالومنٹ ود میوزک. سملرلی دوز پیپل ہو آر فونڈ آف ڈفرنٹ تھنگس, جیسے کہ جو ڈائیورس ہیں, اسی طریقے سے جو ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں, سویمرز ہیں, جو بائسیکل کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں, ایون جو ریس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, آپ بالکل اس وقت کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس وقت ہے اس کے ہر مومنٹ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو انجوائمنٹ کا بہت تعلق ہے if you are able to experience fully the current events of your life, اور آپ اس کے ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا جانتے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ ہمیں یہ پازیٹیو ایسپیکٹ نظر آتا ہے if you are able to live in here and now. And value and outcome of living in here and now existence differs across age, because with age
perhaps people develop wisdom, people understand the reality of life, and they understand that it is not only important that we cherish the momentary experiences, but it is also important that we think about our future aspects, and we also linger on some time on our past experiences and our loved relationships that we had in the previous years. تو یہ ایج کے ساتھ اس میں کچھ ڈفرینسز پائے گئے ہیں. The problem is that such people sometimes take risks in a variety of arenas, including the driving of automobiles, sexual encounters, and drug abuse, and that was pointed out by Kyo et al. In 1999. The negative aspect of present temporal orientation is that people do not think about the consequences. یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت جس چیز سے مجھے خوشی مل رہی ہے اس سے مجھے فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے, یا اس سے مجھے نہیں تو کسی اور کو پرابلم ہو سکتی ہے. اپنی خوشی میں کئی دفعہ ہم بالکل دھیان نہیں دیتے whether we are hurting another person or not. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ when we are driving momentary experience, sometime this happiness is so much that we do not think about consequences and we do not actually want it. اور اس کی مثال ہیں drug addicts or people who have become alcoholistic. شروع میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ڈرگ ابیوز کا شکار ہو جائے, اور عام طور پر اسٹوڈینٹس جب ڈرگس شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی دوست کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اچھا گزر رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو سگریٹ پی لی ہے جس میں نکوٹین بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ڈرگ بھی شامل ہو سکتی ہے, اور اگر ڈرنک کر رہے ہیں کوئی لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے دوستوں کے ساتھ ہے ورنہ مجھے تو کوئی ایسا شوق نہیں ہے. اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ عادت بنتی چلی جاتی ہے and then you are not able to leave it. So this momentary pleasurable experience sometimes leads one to drastic consequences. And then those people are not ready to leave that problem. اور اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور اگر ان میں سیلف ایفیکیسی نہ ہو, ڈٹرمینیشن نہ ہو تو معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. Similarly, those people, especially adolescents, who get pleasure in fast driving, so this leads to many accidents. Even drivers کو آپ دیکھیں کہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے, اس وقت ریس لگا رہے ہیں ساتھ والی وین کے ساتھ, اور اس سلسلے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا نیوز پیپرز میں وقتاً فوقتاً خبریں آتی رہتی ہیں کتنے ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں, بیکاز یو آر گیٹنگ مومنٹری تھرل اینڈ ایڈونچر. ہوتا تو بہت ایڈونچرس ہے نا, اسپیڈی ڈرائیونگ از ویری ایڈونچرس. سملرلی آپ ایسے بہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں which involves risks, تو کیوں لوگ رسک میں کوئی بھی نہیں پڑنا چاہتا. بات یہ ہوتی ہے they are driving momentary pleasure, and remember they can lead to drastic consequences. So we learned that there are positive and negative aspects of focusing on the present. Now let's talk about the future orientation. اور اس کے بارے میں تو ہم نے 3 ٹاپکس جو ہیں ان پر بڑی الیبریٹلی بات کی ہے, اور وہ کون سے 3 ٹاپکس ہیں؟ سیلف ایفیکیسی, ہوپ اینڈ آپٹیمزم. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پیپل ہو آر ہائر ان سیلف ایفیکیسی, دے آر مور آپٹیمسٹک, دے آر ہائی ہوپرز, دیز پیپل آر بیٹر ان لائف ایڈجسٹمنٹ, دے کین کوپ ود لائف پرابلمز ان این افیکٹو وے, دے آر مور ہیلدی سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی, اینڈ دے are able to get greater scores, show greater performance in their jobs also. So what we have seen, that person with future orientation thinks ahead to the possible consequences. ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری future orientation ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو اس کے consequences future میں کیا ہوں گے. And they form clear goals and they want to reach the requisite paths to attain these goals. اب ان کو clear paths پتا ہوتے ہیں, and they are clear what are different alternate ways. اور ان alternate ways کو دیکھنے کے بعد اس میں سے جو بہترین راستہ ہے وہ چننا ہے اور کیسے میں نے اپنی گول تک پہنچنا ہے. So this is the advantage of having a future orientation. What are the next advantages? They are likely to engage
in preventing behaviors. So, in preventing behavior that would lead to drastic consequences or bad happenings, وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کو ایسے behavior کو اگر وہ سمجھ جائیں کہ یہ جو behavior ہے میرے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے. فار ایگزامپل دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسموکنگ کرو لیکن میرے والدین بھی منع کرتے ہیں, میں نے آج تک سگریٹ نہیں پی, تو میں کیوں اپنے آپ کو خراب کروں. اور میں کہتا ہوں نہیں یار آپ مجھے جتنا مرضی کہہ لیں, میں نے نہیں پینا, چلے مجھے آپ چائے بنا دیں میں چائے پی لیتا ہوں, کیونکہ سوشلائزیشن تو کرنی ہوتی ہے نا دوستوں کے ساتھ. سو دے کین انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینسز اینڈ دے کین ریفریم دیٹ کائنڈ آف بہیویئر وچ کوڈ لیڈ ٹو پرابلم ان دا فیوچر. Moreover, they are more successful in life's endeavors. آپ نے دیکھا کتنا ریلیشن شپ ہے, ایکڈیمک سکسیس, ورک سکسیس, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تینوں فیوچر اورینٹیشنز کا ذکر کیا تھا ان کا بڑا ہمیں گہرا تعلق نظر آتا ہے. So we have seen that there are many positives associated with having a future orientation. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ فیوچر پر فوکس کرتے ہیں وہ اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور اپنے کرنٹ جو ایکسپیرئنسز ہیں ان سے اتنا لرن بھی نہیں کرتے اور ان سے ہیپینس ڈرائیو نہیں کر سکتے, بیکاز یو ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو دا کرنٹ سچویشن. یو کین ناٹ گیٹ the happiness that other peoples are getting maybe from that similar experience, کیونکہ آپ کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ فیوچر پر ہے. اب healthy approach کیا ہے؟ Although we have seen that future orientation is comparatively better, but there are other indications also کہ باقی دونوں orientations کے بھی اپنے اپنے فوائد ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ which orientation characterize you. آپ کی کون سی orientation ہے؟ Philip Zimbardo's time perspective inventory, which he created in 1999, that consists on 5 orientations and that measures your orientation on 5-point Likert scale. اگر آپ کو کوئی پازیٹیو سائیکالوجی کی اچھی بک مل جائے اور اگر یہ والی ٹیکسٹ بک مل جائے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اس میں تو آپ کو یہ میئر مل سکتا ہے, انٹرنیٹ پر بھی مل سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے اگر کہیں سے یہ اسکیل مل جائے کہ آپ کی کون سی اورینٹیشن ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمبارڈو کا جو کوشچنئر ہے وہ کیا میئر کرتا ہے. اٹ میئرز 5 اورینٹیشنز: پاسٹ نیگیٹو, پاسٹ پازیٹیو, پریزنٹ فیٹلسٹک, پریزنٹ ہیڈونسٹک اینڈ فیوچر. تو اب پانچوں ایسپیکٹ, پاسٹ کے نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی, پریزنٹ کے ہیڈونسٹک وچ از کوائٹ گڈ لیکن اس کے ساتھ فیٹلسٹک وچ کوڈ لیڈ یو ٹو ڈراسٹک کانسیکوینسز, اینڈ فیوچر اورینٹیشن, فیوچر کے ساتھ کوئی بہت زیادہ پرابلمس نہیں ہیں اس لیے اس کی 2 ڈائمینشنز بھی نہیں بنائی گئی. ایک چھوٹا سا آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اپنے ساتھ. وہ کیا ہے دیکھیے سلائیڈ. اس طرح کی ایک ٹیبل بنا لیں اور مارننگ, نون اور ایوننگ میں چیک کریں کہ آپ کو جو خیالات آتے ہیں whether they are related with your past, present or future, اور لکھ لیں کہ کتنے منٹ کے لیے فار ایگزامپل آپ کو کوئی خاص خیال حاوی رہا. یعنی آپ کسی اچھے دوست کے بارے میں سوچتے رہے, محظوظ ہوتے رہے, خوش ہوتے رہے, یا اپنے پرانے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو لے کے کڑتے رہے جو برے تھے. کبھی آپ کو گلٹ بھی آتا رہا کیوں میں نے ایسا کیا, کاش میں ایسا نہ کرتا, یہ ڈیسیژن ہی میری زندگی کا سب سے برا ڈیسیژن تھا, اسی نے میری لائف چینج کرتی ہے. اب تو وہ ہو چکا, اب کوئی فائدہ نہیں. سو دین یو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی فیٹلسٹک پاسٹ اورینٹیشن ہے یا ہیڈونسٹک ہے. کرنٹ بھی اسی طریقے سے سوچئے کہ کیسی ہے, اور فیوچر اورینٹیشن ہے یا نہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو ٹیسٹ ڈفرنٹ اورینٹیشنز. آئیڈینٹیفائی دا موسٹ میننگ فل ایونٹ ان دا اپ کمنگ ویک اور منتھ. جو آپ کی لائف میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچئے. پھر کیا کرنا ہے, تھنک ہاؤ یو ول اپروچ دیٹ ایونٹ اینڈ ہاؤ دیٹ مائٹ افیکٹ دا آؤٹ کم. سوچئے آپ کی اورینٹیشن کیا ہوگی. ابھی آپ نے پہلے دیکھا بھی آپ کے ایکسپیریمنٹ سے کہ آپ کی اورینٹیشن زیادہ تر کون سی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کیسے اس پرابلم کو ڈیل کریں گے. پاسٹ کو زیادہ سہارا لیں گے پریزنٹ پر, یا فیوچر کی گول پلاننگ کریں گے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ تھنک اباؤٹ آلٹرنیٹ اورینٹیشنز اینڈ آؤٹ کمز. فار ایگزامپل اگر آپ پاسٹ کو فوکس کر رہے ہیں ریگارڈنگ دیٹ پرٹیکولر ہیپننگ ایونٹ ان یور لائف, تو سوچئے کہ اگر آپ فیوچر اورینٹیشن اڈاپٹ کریں تو کیا ریزلٹ میں کوئی چینج آئے گا. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں
एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं और एग्जाम हो रहा है अगले हफ्ते, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो पहले भी नाकाम, वहां भी नाकाम, अब मेरा नहीं कुछ होने वाला। तो इसके बरक्स अगर आप फ्यूचर की गोल रख लें, आई मस्ट डू बेटर दिस टाइम, और फिर पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग के साथ काम करें, तो सोचिए क्या आउटकम डिफरेंट हो सकता है। और ये काम दोनों आपने करने हैं, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए हैं कि आप ये देखिए कि व्हाट कुड बी द बेस्ट टाइम ओरिएंटेशन फॉर यू। आज के लेक्चर को खत्म करती हूँ, एक पैराग्राफ आपको दिखाना चाह रही हूँ, which has been written by Boniwell and Zimbardo. Toward a balanced type perspective. How we can adopt a balanced time perspective? Problems past concentration के भी कुछ हैं, present के भी हैं, future के भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक balanced approach जो है वो इंसान को जिंदगी में बहुत helpful हो सकती है, आपकी एडजस्टमेंट में मदद दे सकती है। What does Zimbardo say, या दोनों लोग क्या कहते हैं? Working hard when it is time to work, playing attentively when it's time to play, enjoying listening grandma's old stories when she's still alive, reviewing children through the eyes of wonder with which they see the world, laughing at jokes and life's absurdities, indulging in desires and passions. वो ये कहते हैं कि तमाम किस्म की ओरिएंटेशंस सामने रखें, पास्ट से भी मुस्तफीद हों, लाइफ के अब की जो एंजॉयमेंट है उसको भी न जाने दें, और साथ साथ दूसरा भी ध्यान रखें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक स्लाइड दिखाने जा रही हूं कि यूजिंग ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स मेक होप हैपन। तो ये तो था आज का लेक्चर। ब्रीफली रिव्यू करते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम भी खत्म होने वाला है। टुडे वी टॉक्ड अबाउट 3 different measures of hope. First, hope scale was related with measurement of hope in adults. Second was children hope scale, and third was about the momentary experiences and your current hope or not hope state. उसके बाद हमने ये देखा कि होप का रिलेशनशिप जो है वो लाइफ के किस किस एरिया के साथ है, and we found out that high or low hope is related with a number of important areas of your life, including your academic performance, your sports performance, and your being successful or not in psychotherapy. And then finally at the end of the lecture we talked about 3 temporal orientations, past, present and future. और फिर मैंने आपको याद रखिए कुछ एक्टिविटीज दी हैं जो आपने जरूर करनी हैं, क्योंकि फिर उसी से आप इस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ये हमारा 3rd मॉड्यूल का एक सेक्शन खत्म होता है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक का, नए उस सेक्शन का आगाज करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।